بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی بادشاہت بھی مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمدی سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں سولی پر چڑھا دیا، اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، اور آپ پورے صبر و استقامت سے فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا اور ہڈیاں چمکنے لگی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ دیکھو، اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اس طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنی ایمانی جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے میں خدا کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا انہیں چرخی پہ چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اب اسے امید بندھ گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں، میری مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا سانجی بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے روئی روئی میں ایک ایک جان ہوتی تو آج میں سب جانیں راہ خدا میں اس طرح ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلاوا بھیجا اور آپ سے کھانا نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا، تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا
اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ آپ کو آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ منبر رسول پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلفائے مسلمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ کی پیشانی چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر دوسرے مسلمانوں نے۔